جی، محرم الحرام کے حوالے سے ایک خصوصی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کل محرم شریف کے اندر اسٹیج پہ تقاریر کرتے ہیں، محافلوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اس جو دن ہے اور امام علی مقام کی جو عظیم قربانی ہے، اصل چیز ہے اس میں جو آپ کا مقصد تھا کہ آپ نے یہ عظیم قربانی، یہ قیمتی جانیں کیوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیں، تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نہ یہ کسی ذات کی لڑائی تھی، نہ کسی مال و زر کی لڑائی تھی، نہ کسی عہدے کے لالچ کی لڑائی تھی۔ یہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ ایک طرف حق تھا جو حسین کی صورت میں تھے، اور دوسری طرف باطل تھا جو یزید کی صورت میں تھا۔ تو حق نے اپنا سب کچھ لٹا کر، سب کچھ دے کر وہاں پر یہ ثابت کیا کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ لا شریک ہوتا ہے اور حق کبھی جھکتا نہیں ہے، وہ نکل ہی آیا ہے، اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو حق یہ تھا کہ اس وقت امام علی مقام نے اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے، اس دین کے لیے اپنے سب سے قیمتی جو اثاثہ تھا وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ دوسری طرف باطل تھا، یہ یزید کی صورت میں تھا، جو چاہتا تھا کہ اللہ اس کے اصول کے حرام کیوں کو حلال کر دے اور حلال کیوں کو حرام کر دے۔ یہ یزیدیت ہے، اور آج تک یہ حسینی اور یزیدی معاملہ جو ہے ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ یہ دونوں کردار قیامت تک چلنے ہیں۔ ہمارے پاس دونوں کی پہچان کے لیے پیمانہ موجود ہے، اور وہ پیمانہ حضرت امام علی مقام نے ہمیں کربلا کے اندر عطا کر دیا۔ یہ لڑائی اس لیے بھی خاص لڑائی تھی، یہ خاص ایک مشن تھا جس کے اندر دونوں طرف جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو اس صورت کے اندر ہمیں حق اور باطل کی پہچان ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو امام علی مقام نے اس حق اور باطل کے فرق کو مٹانے کے لیے اپنی قیمتی جان اور اپنے رفقا کی قیمتی جانیں دے کر ہمیں قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ دے دیا کہ جب بھی تم نے دیکھنا ہے کہ یزیدیت کہاں کھڑی ہے اور حسینیت کہاں ہے، تو آپ کے پاس یہ پیمانہ موجود ہوگا۔ ہر دور میں یزیدیت بھی ہوگی اور حسینیت بھی ہوگی۔ آپ لوگ اگر یزیدیت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے تو آپ حسینیت کے خلاف ہوں گے، اور اگر آپ حسینیت کے حق میں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے تھوڑی مشکلات ضرور ہوں گی، لیکن قیامت تک کے لیے پھر نام حسینیت کا ہی زندہ رہے گا۔ تو لہٰذا حسینی مشن کو بیان کریں، حسینی کردار کو بیان کریں، اور اس مشن کے اندر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ دوسری طرف بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایک یزید کے کردار کو لے کر اس کے پیچھے بہت سارے ایسی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ تو یہاں پر صرف یزید کی ذات کو سامنے رکھ کر یزید لعنتی ہے، یزید جو ہے وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، مرتد ہے، فاسق ہے، ہر چیز، دنیا کا غلیظ ترین انسان یزید ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یزید کی آڑ میں پیچھے جتنی ہستیاں ہیں جن کے اوپر اللہ پر راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہے، ان کے بارے میں زبان درازی نہ ہو، ان کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے نہ تو زنا کیا، نہ شراب پی، نہ کوئی اور گناہ کیا، ایک گستاخی اور بے ادبی اس سے ہوئی تھی جو اللہ کے مقبول بندے حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کی بارگاہ میں وہ نازیبا کلمات اس نے کہے تھے، تو اس کی کروڑوں سال کی عبادت، لاکھوں سال کی عبادت، ہر لاکھوں کروڑوں سجدے اس کے جو تھے وہ رد کر دیے گئے، اور قیامت تک کے لیے لعنت کا توغ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یزید کے کردار کو ضرور اجاگر کرنا ہے، حسینی کردار کو بھی ضرور بیان کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے کہ کسی مقدس ہستی کے وہاں ہم سے بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، باقی انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں غلطی کوتاہی بھی ہوئی ہے تو انہیں یہ سرٹیفکیٹ اس ذات نے عطا کیا ہے جو علیم بذات صدور ہے، قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے بعد ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ انہیں سرٹیفکیٹ آپ نے اور میں نے نہیں دیا کہ جنہیں کو بھول چک لگ جائے، جنہیں آنے والے وقت کے اندر کو پتہ نہ ہو، انہیں سرٹیفکیٹ خود اللہ کی ذات نے دیا ہے اور رسول اللہ کی زبان اقدس سے دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کمیاں بیشیاں ہوئی بھی تھیں تو وہ اللہ کی نظر میں بھی تھی، اللہ کے رسول کی نظر میں بھی تھی۔ کربلا کا واقعہ بھی اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے رسول کے علم میں بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہے تو پھر آپ کی اور میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں۔ ہم کربلا کے واقعے کو صحیح بیان کریں گے، حسینی کردار کو اجاگر کریں گے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر حسینی کردار جو ہے وہ اجاگر ہو سکے، پیدا ہو سکے، اور یزیدی کردار کو بھی اجاگر کریں گے تاکہ ہماری نسل یزیدی کاموں سے بچ سکے، یزیدیت کے نظام سے بچ سکے۔ اگر آپ وقت کے یزیدوں کے خلاف نہیں بول سکتے تو کم از کم جو یزید کا اصل کردار ہے وہ پیش کریں، لیکن یزید کی آڑ میں آپ نے کسی اور ہستی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی، کو زبان درازی نہیں کرنی جس امت کے اندر جو ہے حالات معاملات خراب ہوں۔ آج امت جو ہے وہ بڑی مشکل حالات کے اندر ہے، اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو کرنے والا کام ہے وہ ملحدین، لبرل، سیکولر اور دین بیزار لوگوں کا جو ہے ان کا رد کرنے والا کام ہے۔ اس وقت پورے کا پورا کفر اکٹھا ہو کر دین کو پڑ گیا ہے، اور اس وقت دین اسلام کی کسی ایک رکن، کسی ایک شعبے کی بات نہیں ہو رہی۔ اس وقت تو ملحدین نے اللہ کی ذات کے وجود کا انکار کر دیا، اور دھڑلے کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ معاملہ چل رہے ہیں، اور پوری اس کے جو ہے اس کے پیچھے ایک پوری منظم سازش ہے۔
اور دن رات اس کے اوپر جو ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، سریعام اس کے اوپر ڈبیٹیں ہو رہی ہیں اور جناب سوشل میڈیا کے اوپر پوری انہیں سپورٹ کی جا رہی ہے. تو اس وقت ہمارے کابرین نے جو ان کے رد کے اندر بڑا کام کر چکے ہیں اور ہماری کتابوں میں محفوظ ہے، ہمیں اب ضرورت ہے کہ اس کی طرف آئیں، نہ کہ اپنی ذات کو منوانے کے لیے، نہ کہ چند ٹکوں کے لیے اپنے ماحول کو خراب کریں، اپنی امت کو جو آپس میں تقسیم کریں. اس وقت امت کو اکٹھا ہو کر وجود باری تعالیٰ کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت کے بارے میں، دین اسلام کو سربلندی دلانے کے لیے ہمیں اپنا تن من دن قربان کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اپنی جیبیں بھرنے کی طرف نہیں جانا، بلکہ اس وقت دین قربانی مانگ رہا ہے. دین کو جو ہے قربانی دے کر دین کی اصل صورت کو، جس طرح کہ حضرت حسین نے سب کچھ لٹا کر مولا حسین نے دین کی اصل صورت کو قائم رکھا، تو آج بھی ہمیں دین کی اصل صورت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی خواہشات کی اور کچھ مالی معاملات کی کچھ قربانی ہمیں دینی پڑے گی. پھر ہم حسینی جو ہے مشن کو زندہ کر سکیں گے، پھر ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ سکیں گے. تو خدا را اس وقت دیکھیں، اس وقت اسلام کو آپ کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو زبانیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو فن دیا ہے، اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے، اللہ نے آپ کو سٹیج دی ہیں، اللہ نے آپ کو مجالس اور محافل کے اندر جو ہے وہ بڑا ملکہ دیا ہے ان کو کنٹرول کرنے کا. تو آپ ان سب لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہوئے اس وقت جو ہمارے نوجوان نسل کو بہکایا جا رہا ہے، اس وقت نوجوان نسل ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تیزی کے ساتھ الحاد کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت ملحدین کا رد کرنے کے لیے ہم پورے زور کے ساتھ جو ہے امت کو اکٹھا کر کے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو انکار کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم پوری جو ہے توجہ دیں اور اس کی طرف پورا جو ہے ان منکرین کے جو ہے رد کریں اور اس کے اوپر امت کٹھی ہو کر جو ہے لاہ عمل تیار کرے اور اس کے لیے پورا ایک لٹریچر تیار کیا جائے. اپنے خطیبوں کو اور اپنے نوجوان نسل کے لیے ہم جو ہے ایک ایسا کوئی کام کر دیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بھی لوگ حسینی کردار کے ساتھ یاد رکھیں اور ہم کہہ سکیں کہ ہم نے بھی حسینی مشن کے اندر کچھ حصہ شامل کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کوشش میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے.